جب دیکھیں نا کہ ماں باپ کے دلوں میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو رہی ہے، اعمال پہ لگ جائیں اور اس دعا پہ لگ جائیں اور حفاظت والے اعمال پہ لگ جائیں. قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ترازو میں چیز تلے گی وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. اور سن لیں کہ سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ خود بنا میاں بیوی کا ہے، آدم اور حوا. ماں باپ کا رشتہ نہیں بنا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنا، بھانجا بھانجی خالہ کوئی رشتہ نہیں بنا. سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے. اور سب سے شیطان کا سب سے پہلا جو وار ہے وہ میاں بیوی پہ ہوتا ہے. لکھ لو میری بات، یہ اولاد کو چاہیے، یہ بہن بھائیوں کو چاہیے، یہ عزیزوں کو چاہیے جب دیکھیں کہ کسی بات پہ بدگمانیاں ہوتی، بدگمانیاں ہیں، ہوتے شک ہیں، ہوتے وسوسے ہیں، کوئی بات کی بنیاد نہیں ہوتی، اگر گھر کے اندر کوئی تلخی یا گھر کے اندر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، فوراً اعمال پہ، فوراً تسبیحات پہ اور فوراً اس آیت پہ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا لگ جائیں، لگ جائیں. زندگی میں تلخیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہائے ہائے، مجھے ایک دانشور کی بات، بڑے سیانے کی بات یاد آئی. پھر کہا ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں، سننا ذرا غور سے، ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں رشتے ہار جاتے ہیں، ضدیں جیت جاتی ہیں. رشتے ہار جاتے ہیں اور ضدیں جیت جاتی ہیں. پھر بھائی بھائی ایسے جدا ہوتے ہیں کہ جنازے میں جا کے بھائی کے شاید ٹوٹے دل سے بھائی کا جنازہ پڑھا. مجھے آج بھی وہ شخص یاد ہے. میں کالج جا رہا تھا اور میں بیٹھا نا تو میں نے کہا آپ کی تو والدہ نہیں فوت ہو گئی؟ کہ ہاں میں ذرا دوسرے شہر سے نا ہو کے پھر چل آ جاؤں گا. سگی والدہ، اور وہ اس وقت 62-63 سال کے تھے. اماں 80-85 سے اوپر ہوں گی. سگی والدہ فوت ہوئی ہیں. وہ شخص سنا ہے کسی جنازے کے آخر میں جا کے آخری صف میں کھڑا ہو گیا ہے. 3 بھائی تھے اور تینوں زندہ، اب 2 مر گئے، 1 زندہ. اور اماں کے جنازے میں پہنچا اور اماں کے ساتھ اس بندے کی ضد تھی. میں ان کے گھر کے حالات تھوڑے سے جانتا تھا. ماں کے ساتھ ضد تھی، کسی بات پہ تلخی ہوئی، ماں نے ڈانٹا، انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، انہوں نے اور انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، آخر ضد بڑھ گئی اور پھر ضد جیت گئی. آخری وقت میں رشتے ہار گئے. ضد جیت گئی، رشتے ہار گئے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یہ ضدوں کو توڑنے والی آیت ہے. یہ نسلوں میں برکتیں، دلوں کو ملانا، دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ وہ آیت ہے. میں قرآن کو بیان کر رہا ہوں. یہ وہ اللہ کا نام ہے، یہ وہ اللہ کا نام ہے جو اندیکھی دشمن قوت کو اٹھا کے پرے پھینک دے اور تجھ سے دور کر دے. جنات، شیاطین، وسوسے اور نظر بد، یہ اندیکھی وہ قوتیں ہیں جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی. میرے نظر بد پہ کتنے درس چلے؟ 7، 5، 4 کتنے یاد ہے کسی کو؟ 7 درس چلے. میں نے 50 سے زیادہ انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور اس کے لنکس ڈالے ہیں. کیوں جی لنکس موجود ہیں؟ اس کے لنکس موجود ہیں کہ آپ بیڈ آئی نظر بد کے اوپر اگر کوئی لنکس کھولنا چاہے تو کھول لیں کہ نظر بد ہمارا وسوسہ نہیں ہے، نظر بد کوئی ہمارا خیال نہیں ہے، نظر بد کوئی پتھر کے دور کی باتیں نہیں ہیں. نظر بد میرے کملی والے نے فرما دیا اور یہاں تک فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. میری امت کے اکثر لوگ خود مریں گے بھی نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے. ہماری زندگی میں یہ چیزیں اندیکھی اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی میں ایسا اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی کو پریشان کر دیتی ہیں.
مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے درس میں آتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ سائنس کے مطابق وہ کہتے ہیں نظر بد کی حقیقت ہے، اس نظر کا علاج اندیکھی نظر ہے۔ آپ میں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا اس بندے کی نظر کے اندر زہر ہے، اس کی نظر میں تیر ہے، اور یہ نظر کھا جائے گی میرے رزق کو، میرے بچے کو، میرے حسن و جمال کو، میرے گھر کو، میری روٹی کو، میرے کاروبار کو، میری زندگی کو۔ آپ کو کیا خبر؟ لیکن نظر بد کا توڑ ایک صرف چھوٹا سا بول ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور نظر بد کا توڑ ایک یہ آیت ہے، جب اس کی نحوست نسلوں میں کھل جائے اور رگوں میں کھل جائے توڑے، پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا۔ اس کا یہ نظام ہے اللہ کا کہ اللہ پر اس کی برکت سے وہ سارا کا سارا جو روگ ہے اللہ اس کو دھو دیتے ہیں۔ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا۔ اور جب بھی ایک دوسرے پہ نظر پڑے، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، آپ کی گاڑی آپ کو محبوب، آپ کا بچہ، بیٹی، بیٹا، بیوی، ساتھی، دوست، گھر، کوئی چیز محبوب ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کی حفاظت ہو، جب بھی نظر اٹھے فوراً دیکھیں اور دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی چیزیں، چھوٹا سا نورانی بول ہے، مبارک بول ہے، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں، زندگی میں خوشحالیاں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ چھوٹے سے بول ہیں، ان چھوٹے سے بولوں کو چھوڑ کے، ان نورانی بولوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی تلخ نہ بنائیں۔ وہ بیت الخلاء کی دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا وہ یہ زندگی کا نظام ہے واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، یا دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کل پاگل ہو کے پڑھنا، دیوانگی، جس کو ملا ہے دیوانے، فرزانے ہمیشہ رہتے ہیں۔ آتش نمرود میں عشق کودتا ہے، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، وہ عقل تو کھڑا ہے تماشا دیکھتا ہوا۔ میں جب وہاں گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تھی، میں وہ ترکی کے آگے شہر ہے عرفہ، وہاں سے ہم نے استنبول سے فلائٹ لی، وہاں 1.25 گھنٹے کی، میں وہاں کھڑا تھا اور یہی شعر مجھے یاد تھا۔ اوپر پہاڑ پہ منجنیق بنائی، وہ جھولا بنایا، جس جھولے کے اوپر باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جھولا دیا اور اسے کاٹ دیے اور سیدھے آگ میں گئے، سیدھے آگ میں گئے۔ اور عقل پریشان ہے اور عشق کہتا ہے رب تیری رضا یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ، مولا پھر ٹھیک ہے۔ عقل تو تماشا دیکھ رہا ہے اور عشق ہے جو اس کو اندر کود پڑا ہے۔ تو اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا، کس نے کہا؟ کس کی بات؟ تاجد نے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب بھی چاہا پڑھا مل گیا، میں نے جب بھی چاہا پڑھا، ہر چیز مجھے میسر ہے۔ اب تو عالم میرا یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات پیغام مل جاتے ہیں آگے یہ ہونے والا ہے، اور میرے دل میں پیغام میں راستے بدل لیتا ہوں، قافلہ ملتا ہے تو وہاں سے قافلہ لٹ گیا، میرا قافلہ سدا محفوظ ہے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری تو راہوں کے چراغ بھی جل اٹھتے ہیں، اور مجھے پر خزائیں کبھی نہیں آتی، میری تو ہمیشہ بہار ہی بہار ہے۔ جب سے مولا تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک جام نکلے جو میں کدے سے، دنیا بدل گئی، پر ایک مرشد نے جام پلایا تھا، 100 سالہ چرخ تھا اس میں، وہ پرانا 100 سالہ شراب تھا، روحانیت اور معرفت کا، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک نقطہ، اس کے اندر نور ہے کائنات کا۔ ساری دنیا کے محدثین مفسرین بھول جائیں گے، رول جائیں گے۔ میں حضرت حلیجوی حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا۔ حضرت حماد اللہ حلیجوی کے واقعات میں عجیب بات میں حیران ہو گیا۔ فرمایا، کسی نے پوچھا حضرت یہ سورۃ توبہ کی آخرت میں آیت میں سنا حضرت حب ہے؟ ہمیں ہاں حب ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمایا ہم نے جب بھی اس کو پڑھا عشق مصطفیٰ پایا، آل محمد اور آل محمد اصحاب محمد کا عشق پایا اور محبت پائی۔ بھائی ہم نے فقیروں جب بھی پڑھا مدینے والے کا دیدار پایا۔
دیدار پایا، اس آیت کے اندر دیدار پایا. ہاں واقعی حب ہے. فرمایا مدینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی آل اور اصحاب سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں فقیرہ واقعی حب ہے، اس میں حب ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے، تو کہنے لگے جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے تو بیوی میری ذرا سخت مزاج کی ہے، کچھ تلخ مزاج کی ہے، وہ بڑا دھیما مزاج کا ہے. ٹھنڈی گرم تار سے نظام چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں تارے گرم ہیں، شارٹ ہو جاتا ہے. وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم نرم خدا کا کرم. ہوتا تو بعض اوقات ایسے ہی ہے، وہ گرم تم نرم اور خدا کا کرم. لگے جب بیوی ناراض ہوتی ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، ایک تسبیح لقد جاءکم رسول والی یہ دونوں آیتیں اول آخر درود شریف پڑھ توجہ سے میٹھی چیز پہ اس کو کھلا دیتا ہوں، بہترین ہو جاتی ہے. لڑائی کو گولی مارے گا. پٹھان بعد میں بھی گولی کہتا ہے، دیکھو نا نہ خبر دے پختون گولی کا نام بھائی تو اور کوئی لفظ کہہ دیتا، لڑائی کو گولی مارے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس محبت ہو جاتا ہے نا یارا، آؤ کا نا محبت ہو جاتا ہے، لڑائی کو گولی مارے گا. کہہ رہے ہم اس کو مٹھائی لیتا ہے، مٹھائی پہ پڑھتا ہے اور مٹھائی پہ پڑھ کے ایسے چپکے سے کھلا دیتا ہے، چپکے سے کھلا دیتا ہے، بس یوں چپکے سے کھلاتا ہے، لڑائی کو گولی مارو. آؤ بتاؤ. اچھا اس کی اداؤں میں خلوص، اس کے لفظوں میں شرافت، سچی بات ہے، اس کی ایک بات شفاف تھی، وہ ایک آیت کا نور بتاتا تھا. اور میں نے کہاں سے، کہ آپ کی روحانی کلاس سے میں نے سنا تھا، بس میں نے اس کو پڑھ لیا، اب جو مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. حضرت کشمیری نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، سنو غور سے، فرمایا اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا. اور حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ ایک درویش کے پاس گئے، وہ درویش کھڑے ہوئے، سنو ذرا غور سے سننا. وہ درویش کھڑے ہوئے اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنی مسند میں بٹھایا. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھا ہے، مسند میں بٹھایا اور مسند میں بٹھا کے اکرام کیا، پیار دیا، محبت کی. جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ شبلی تو دیوانے ہیں، ان کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ میں نے وہ کیا جو محمد نے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مدینے والے نے کیا. کہا میں نے اسے خواب دیکھا، شیخ شبلی آئے، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور محبت سے بٹھایا، میں نے تو وہ کیا. اور پھر میں نے شیخ شبلی سے پوچھا شیخ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت میں پڑھتا ہوں، رب کی حضوری اور مدینے والی کی حضوری اور نور، اور میرے اندر یہ ہے کہ مجھے شبلی کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہائے ہائے ہائے، میرے مدینے والے کے احسانات، کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے آقا کے احسانات میں گمان نہیں کر سکتا، میں خیال، میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے والے کا بارگاہ رسالت میں، مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس بندے کا؟